تھینک یو. السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ حاضر ایک دفعہ پھر سے بلوچستان عوامی نیوز میں. اس پہ ناظرین ہم آپ کو اس چینل کے تھرو یہاں پہ بلوچستان اور کوئٹہ کے جو مختلف یہاں پہ جو مسائل ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا سپورٹس کے حوالے سے ہو، ہم بار بار یہاں پہ ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچستان کو جو ہے خاصی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ یہاں پہ جو پلیئر ہے بہت ہی زیادہ ڈس ہارٹ ہے، مایوس کن ہے. اگر ہم لوگ بات کریں بلوچستان جو ہے وہ ہنرمندوں اور باصلاحیت یہاں پہ جو پلیئرز ہے، چاہے وہ کرکٹ کے ہو، چاہے وہ فٹ بال کے ہو، چاہے وہ ہاکی کے ہو، چاہے وہ باڈی بلڈرنگ کے ہو، چاہے وہ جمناسٹک کے ہو، بہت سے پلیئرز جو ہے، یا چاہے وہ مارشل آرٹس جو پلیئرز ہے یا وہ کک باکسنگ کے ہو، یہاں پہ یہ بلوچستان جو ہے خاص کر کوئٹہ جو ہے ان باصلاحیت پلیئروں سے جو ہے وہ بری پڑی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ یہاں پہ جو بلوچستان کے جو سرپرست ہے اس وقت یہاں پہ جو ان کے مشران ہیں وہ ان کو زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی، جس کے باعث یہاں پہ جو اکثر جو پلیئرز ہیں، یہاں پہ جو اکثر جو کھلاڑی ہے وہ مایوس ہو کر کے یہ فیلڈ یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس نے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال وہ اپنا ٹائم اس میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ یہ فیلڈ یا جو سپورٹس ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہے حاجی عبدالستار صاحب، باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں گزشتہ 5 دہائیوں سے. تو ان سے جانتے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 64 سال ہو چکی ہے. بہت پاکستان کا جو نام ہے دنیا میں ملکی اور غیر ملکی سطح پہ جو ہے کئی بار جو ہے وہ کامیاب کرا چکے ہیں، مشہور کرا چکے ہیں. خاص کر کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایوارڈز ہے، وہ میڈلز ہے، وہ بھی جیت چکے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر راز کیا ہے اتنا فٹ رہنے کی. عمر جو ہے وہ 64 سال ہے، لیکن جو ہمارے آج کل کے ینگ جو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے 25 30 سال 20 سال سے، ان سے کافی تگڑے ہیں، کافی فٹ ہے. تو ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ راز کیا ہے اتنا فٹ ہونے کے. اگر ہم لوگ بات کریں ہمارے جو نئی نسل ہے وہ اتنی زیادہ فٹ اور سمارٹ بھی نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ تو بہت زیادہ فٹ اور سمارٹ ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے یہ مجھ سے پوچھا. یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے قوم کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. سب سے پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں، اپنا 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے زندگی کے کام کاج ہے، اسکول ہے، مگر 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم اپنے سپورٹس کو دیتے ہیں. یہ ہمارا جیم ہے. ابھی اس وقت آپ اس جیم میں کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹنس کے سامان ہیں. اور 1971 میں نے اسٹارٹ کیا، ابھی تک میں یہ شوق کر رہا ہوں. ہم روزے میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، سحری کو آتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم فٹ ہیں. آپ کے سامنے 64 سال کی عمر میں بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اب بھی جیم میں ہم جیم کر رہے ہیں. تو یقیناً جہاں بھی آپ سپورٹس ہوگا، سپورٹس کے میدان ہوں گے، وہاں کے ہاسپیٹل ویران ہوں گے، وہاں لوگ جو ہے نا شکر الحمدللہ نشے سے اس سے جو ہے نا بالکل بچے رہیں گے. الحمدللہ کھیلوں کے میدان میں ہوں گے. تو آج بھی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. انشاءاللہ اگر جو بھی سپورٹس کرے گا، فٹ بال کرے، کوئی بھی گیم کرے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایسے ہی فٹ اور صحت مند نظر آئے. شوق کب سے تھا؟ جیسے آپ نے کہا کہ 1971 سے میں کر رہا ہوں، ابھی تک کتنے مقابلے آپ جیت چکے ہیں، کتنے میڈلز آپ جیت چکے ہیں؟ تقریباً میں 71 میں نے شروع کیا، 72 میں نے پہلے مقابلے میں حصہ لیا، اسی میں میرا تیسرا پوزیشن ہے اس مقابلے میں. 72 سے آج تک میں نے تقریباً 60 مقابلوں میں حصہ لیے. اس میں جو میرے جو خاص خصوصی ہیں، جو 7 گولڈ میڈل ہیں، 3 برونز ہیں، 2 سلور ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل مختصر وہ جو گولڈ ہے وہ بتاتا ہوں. مسٹر کوئٹہ، مسٹر بلوچستان، مسٹر اولمپیا بلوچستان، نیشنل چیمپئن، یوتھ پاکستان، مسٹر پاکستان مسلمینیا، ابو 14 مسٹر پاکستان. اور اس کے بعد میں ساؤتھ ایشیا گولڈ میڈل اور ورلڈ میں سلور میڈل میں نے لیے. اور گالا آرمی سپورٹس کا بھی میں چیمپئن ہوں. اور یہ جو میں نے ابھی 3-4 میڈل لیے ہیں وہ یہ 60+ میں نے جیتے ہیں. اور میں سلور میڈل جو ورلڈ کا لیا ہوں، میرے پاس یہ اتنا میڈل ہے، یہ تھائی لینڈ میں نے جیتا ہے. تھائی لینڈ میں جس میں ہمارے جو ہے نا انڈیا کے بھی تنساز تھے، ایران کے بھی تھے اور چائنا کے بھی تھے، میں پاکستان کا بھی تھا. اس میں جو ہمارا جو اس نے گولڈ لیے وہ چائنا کا لیے، سیکنڈ میں نے حاصل کیے. تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ انڈیا کے تنساز تھے وہ 5ویں نمبر پر آئے. وہ جو اپنے ملک میں گئے ان کو فادر آف انڈیا کا خطاب دیا گیا تھا. اور ہم جب یہاں آئے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو.
تو یہ ہماری جو ہے نا زندگی کا یہ سلسلہ یہ چلا رہے ہیں. اور ہمارے بڑے جو ہے نا ان کو بالکل اسپورٹ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں رہا ہے, اسپورٹ سے نہیں رہے, تعلق نہیں رہے. جب جس کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا ہے اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے. تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں, بجائے کہ وہ ایک اچھے معاشرے میں آئے, اچھے ماحول میں آئے تو کیوں غلط وہ جائے, غلط جگہوں پر بیٹھے. تو یہ ہماری جو ہے نا یہ کوشش ہے. اور میں چاہتا تھا کہ یہاں پر ایک اکیڈمی بناؤں. میں نے جب ورلڈ سے آیا اور میں نے جو ہے نا پاکستان پریزیڈنٹ صاحب کا صدر ممنون حسین صاحب کو بھی میں نے لکھا ہے, اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. ابھی عمران خان صاحب کو بھی میں نے لکھا ہے, اس کو بھی 1 سال ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں اس تک میرا وہ فائل پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا ہے, وہ بھی مجھے نہیں ہوا ہے. تو میں خاموش رہا. میں نے کہا کہ جب ابھی پریزیڈنٹ صاحب بھی مجھے جواب نہیں دیتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی, تو مجھے کیا ہے. یہاں میں خاموش رہا. اور میں صرف اس لیے میں نے 1-2 دفعہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے لکھا کہ مجھے صدارتی ایوارڈ دیا جائے یہاں ہمارے بلوچستان میں. اس میں بھی ابھی لیجنڈ ایوارڈ ہوا, اس کے لیے ہماری نرگس ہزارہ ہے محترمہ جو ہے نا, ان کو جن کے پاس ایشین برونز میڈل ہے ان کو بھیجا گیا. اور مجھے جو ہے نا ہمارے وزیر صاحب جو ہے نا خالق ہزارہ صاحب نے بتایا تک بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی ہو یا نہیں ہو. تو اس سلسلے میں صوبائی اسمبلی میں اختر حسین لانگو صاحب نے ان سے سوال بھی کیا تھا. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لیجنڈ تو لیجنڈ ہم ہیں, محترمہ تو نہیں ہے نا. محترمہ تو ابھی ہے, اس میں ایشیا میں برونز میڈل ہے, میں ورلڈ میں سلور میڈل ہوں, ساؤتھ ایشیا میں گولڈ میڈل ہوں. تو وہ کہاں سے لیجنڈ آئی. تو یہاں میں کوئی بتاتا بھی نہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں. جس کے پاس جائے کہتا ہے جی میں تو مجبور ہوں, میں کیا کروں. اب جب یہ لوگ مجبور ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہوگا کیا آخر بلوچستان کا یہاں پہ جتنے بھی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں تو کیا ویسی مایوسی کا شکار رہیں گے؟ مایوسی ہے, نا امیدی ہے. کوئی اسی طرح ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, کمیٹی بنایا ہے اسپورٹس مین جتنے بھی ہمارے ہیں. ابھی اس کے بعد ہم ایک ایکشن لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر آتے ہیں یا ہمارے جو صوبائی منسٹر ہیں یا پاکستان لیول پر ہیں, ان کے ساتھ ہم ایک ملاقات کریں, ڈیلیگیشن میں ہم جائیں, ان کے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہے. تو میرا خیال خالق ہزارہ صاحب تو ہمیں ٹائم نہیں دے گا, کیونکہ ہم بلوچ ہیں. وہ تو سارا ہزاروں کا جو یہاں سپورٹس بورڈ میں آتا ہے سامان بھی ان کو دیتے. اور ابھی پچھلے دنوں میں باڈی بلڈر, فٹ بالر, ان کے جو بھی کمیونٹی کے تھے سب کو 1-1 لاکھ روپے بھی دیے. ہمیں بالکل پوچھا تک بھی نہیں کہ بھائی آپ لوگ کون ہو کون نہیں ہو. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں اگلا دفعہ بھی پتہ نہیں کہ خالق صاحب ہوتے ہیں کون آتے ہیں یا ہمارے جام کمال صاحب ہوتے ہیں کون آتے ہیں. ابھی ہم اس انتظار میں کہ اگلی بار کون آئے گا, کون ہمیں سپورٹ کرے گا. جی بالکل ناظرین, جیسے آپ نے یہاں پہ بات سنی حاجی عبدالستار صاحب کی, یہاں پہ ان کی ایک اسکیچ بنی ہوئی ہے. یہ 1987 کی ہے, جب حاجی عبدالستار صاحب جب جوان تھے. ابھی بھی بہت سارے جوانوں سے جو ہے وہ فٹ اور سمارٹ لگ رہے ہیں. مسٹر بلوچستان کے جو ٹائٹل تھا اس نے یہ جو جیتا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہمارے یہاں پہ معاشرے میں, سوسائٹی میں, بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں یہاں پہ جہاں پہ میڈیا جو ہے وہ آواز ان کی نہیں پہنچتی یہاں پہ. لیکن ایک اور چیز جو ہے بلوچستان کے عوام کے لیے وہ یہ اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ جتنے بھی یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہیں وہ دکھا سکتے ہیں, جس کے ذریعے جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے مشران ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, جو ہمارے سینیٹرز ہیں, ان تک جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ وہ دکھا رہے ہیں. میڈیا کے تھرو یہاں پہ سوشل میڈیا کے تھرو تو وہ دکھا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا, ان کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں دی جاتی ایز کمپیئر ٹو جو باقی پروونسز ہے. لیکن اس وجہ سے پھر بھی یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ پھر بھی پر امید ہے, اور یہی سی امید کے ساتھ وہ اپنا کام جو ہے, اپنا جو گیم ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, چاہے وہ فٹ بال ہو, ہاکی ہو, کرکٹ ہو, ریسلنگ ہو, دوسرے جو کھیل ہیں وہ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. جیسے حاجی عبدالستار صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں مالی سپورٹ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. تاکہ نے کہا جیسے کہ میں سلور میڈل جیت کے آیا, لیکن ہمارے جو تھائی لینڈ میں جب میں آیا ایئرپورٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہم لوگ ہو جاتے ہیں, ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہمیں اتنی عزت نہیں دی جاتی جیسے کہ اسلام آباد یا پشاور یا جو کراچی والے ان کو دی جاتی ہے. تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں.